بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ رسول کے واسطے ہونا چاہیے دین کا کام، اور مذہب کا کام کرنے کے لیے، قرآن اور سنت بتانے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے جو مولوی حضرات رقم طے کر رہے ہیں، اپنا پیشہ بنائے ہیں، ایسے ہی پیشے ور علماء، پیشے ور مولویوں کے لیے حضور نے میرے فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے لمبی لائن علماء کی ہوگی۔ وہ ایسے ہی علماء ہوں گے جو اللہ رسول کی تعریف کے لیے طے کریں گے رقم۔ شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے تم کل مصطفیٰ کا سامنا کرو گے؟ ہمارا تو یہ یقین کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ان پیشیور نعت پڑھنے والوں کو، پیشیور خطیب کو، پیشیور علماء کو، خود ساختہ علماء، کل قیامت کے دن جب حضور گناہگاروں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے تو ان کو جب پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ میرے محبوب کے سامنے ان کو لے جانے سے پہلے میرے فرشتوں ان کے منہ کالے کرو۔ خدا کی قسم ان کے منہ کالے کیے جائیں گے۔ پھر مصطفیٰ کے سامنے جب یہ شفاعت کی عرضی لگائیں گے تو مصطفیٰ کہیں گے کس بات کی شفاعت؟ تم تو میری تعریف اور خدا کی توقیر بیان کرتے تھے دنیا میں، تو اس کا اجر تو تم دنیا میں پیسے کی صورت میں لے ہی لیا کرتے تھے۔ آج مجھ سے کس بات کی شرم نہیں آتی تھی؟ دنیا میں مصطفیٰ کی اور خدا کی بات بتانے کے عوض میں پیسہ لیتے تھے۔ کس بات کا پیسہ لیتے ہیں آپ؟ اگر کوئی کہتا کہ صاحب یہ کھائیں گے کیا، تو کیا ان خطیبوں کو، ان علماء کو، ان ملاؤں کو، ان پیشیور مولویوں کو بزنس کرنا حرام بتایا گیا ہے؟ کیوں نہیں دکان رکھتے ہو؟ کیوں نہیں بزنس کرتے ہو؟ اس بزنس کی رقم سے جائز کاروبار کرو، اس بزنس سے بیوی بچوں کی کفالت کریے۔ آپ کیوں اس جہنم کی آگ سے پیٹ کو بھر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں جتنا اللہ نے علم دیا اتنے علم کا الحمدللہ میں عالم ہوں، اور ہر شخص کو جتنا اللہ نے علم دیا ہے دین کا اتنے علم کا وہ عالم ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب مکمل علم نہیں، تو مکمل علم تو کسی مولوی کے پاس نہیں، مکمل علم تو میرے مصطفیٰ کا ہے، میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور جو لوگ یہ پیشہ کر رہے ہیں، میں الحمدللہ پیسہ نہیں لیتا، مجھ سے دور دراز یا قرب جوار کے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں فون پر یا ویسے، اور کہتے ہیں سید صاحب آپ کا نذرانہ کیا رہے گا، پیسہ کیا رہے گا، میں منع کر دیتا ہوں۔ میں کہا اگر پیسے پر خطاب کروانا ہے تو سید سلمان رضوی نہیں بلکہ ہزاروں پیشیور مولوی در بدر گھوم رہے ہیں، ککر متے کی طرح اگے ہوئے ہیں۔ آپ تلاش کر لیجئے، مجھ کو اگر بلانا ہے اپنے جلسے میں، اپنے میلاد کے پروگرام میں، اپنی نورانی مجلس میں، تو میں میں اپنی حسب حیثیت تعاون کرتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ 100 روپیہ سے لے کر 1100 روپیہ تک میں پروگرام کے مد نظر اس میں تعاون کر دیا کرتا ہوں۔ پہلے لے لیجئے، اس کے بعد مجھ کو بلائیے، میں خطاب اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ پیسے پر جس دن کرنے لگوں اس دن میں ایسی زبان پر میں لعنتی کام سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب آپ واعظ فرماتے تو ایک شخص ایسا تھا جس کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا۔ کئی دن تک، کافی دنوں تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے واعظ کو وہ سنتا تھا آپ کے حوارین میں بیٹھ کر۔ اس کے بعد یکایک وہ غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ جو فلاں شخص آتا تھا میرے واعظ میں آگے بیٹھ کے سنتا تھا، آپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے۔ کہا تلاش کر کے لاؤ۔ اس کی تلاش میں کچھ لوگ نکل گئے، اور نکلنے کے بعد کچھ دن کے بعد ایک شخص کو لے کر آئے جس کا منہ، جس کا چہرہ سور کا تھا، انسان جسم کا تھا، لائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کس کو لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، یہ وہی شخص ہے، یہ آپ کے کلام کو یاد کر لیتا تھا، اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ بہت دور نکل گیا تھا، وہاں پیسہ طے کر کے انہی باتوں کو، دین کی باتوں کو بتایا کرتا تھا جو آپ کے واعظ کو، آپ کی تقریر کو، آپ کے خطاب کو سن کر یہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ بیچ رہا تھا اللہ رسول کے کلام کو، آپ کے خطاب کو، اس لیے اللہ نے اس کا منہ خنزیر کا کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے کہ اس پر جو عتاب ہو رہا ہاتھ اٹھاؤں اور اس کے لیے دعا کر دوں۔ اللہ نے فوراً وحی کر دی حضرت موسیٰ کی طرف، کہا موسیٰ میرے نبی تو میرا صفی ہے، لیکن اس کے لیے دعا مت کرنا، کیونکہ اے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنے جلال و اکرام کی، جس نے میرے یا میرے نبی کے کلام کو دنیا میں بیچا تو اس کا چہرہ یا تو دنیا میں سور کا بناؤں گا، دنیا میں نہ بنایا تو آخرت میں اس کا چہرہ ضرور سور کا بناؤں گا۔ تو جو لوگ پیشیور خطاب کرتے، جو پیشیور مقرر ہیں، آج کہتے ہیں کہ صاحب پلین کا ٹکٹ لیں گے، 50,000 لیں گے تب کلکتہ سے
हम लखीमपुर खीरी और सीतापुर आएंगे क्या करने के लिए? नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए। अबे लानत है तेरे तेरे जैसे तरन्नुम निगार तरन्नुम वाले पर, तेरी आवाज पर लानत। तू मुस्तफ़ा की नात पढ़ेगा यानी मदीने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौकीर बयान करेगा, यहाँ पर तरन्नुम में नज्म में पढ़ देगा, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करेगा, उसका पैसा तय कर रहा, प्लेन का टिकट और 50,000 नगद। बड़े बड़े ये नातख्वां जो दुनिया में, इनको कल मेरे अजीजों तुम देखना, ना हम दूर ना तुम दूर, कल हश्र बपा होगा, मुस्तफ़ा होंगे शाफ़े महशर, देखना हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह, आप भी देखेंगे इन पेशेवर खतीबों का, पेशेवर नातख्वां का और ये पेशेवर मुकर्रिरीन का जो खिताब कर रहे हैं, इनका हाल क्या होता। इनके चेहरे सुअर के होंगे हश्र के दिन, और जिस्म इंसान का होगा। पता चल जाएगा यही वो मक्कार लोग हैं, ये मक्कारों की बेईमानों की जमात है जो दीन को बेचा करते थे, अल्लाह रसूल के लिए पैसा लिया करते थे। मैं तो कोई पैसा नहीं लेता, अरे मुझको तो नजराने में लिफाफा देते, मैं वो भी नहीं लेता। किस बात का लिफाफा? बोले हुजूर नजराना क्यों दे रहे हैं मुझको? नजराना किसी और को नहीं दे दिया, दे तो इसीलिए रहे कि मैंने अल्लाह रसूल की बात बताई, अल्लाह रसूल की बात बताई इसलिए नजराना दे रहे, क्यों ले लूं? वैसे आप मिलिए मुझको, मुसाफा करिए, 10 रुपए रख दीजिए, नजराना हो गया। ये 2100 से लेकर 5-5 हजार 10-10 हजार का लिफाफा आप मुझको क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं हजरत आप आए हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं चाहिए। क्यों दे रहे हैं भाई? किसी और को नहीं दे रहे हैं। ये भी कहना खाली बेमकसद बहाना है कि साहब बाद में बगैर तय किए जो दे वो रख लो। क्यों रख लें? तुम्हारे बाप का है। अभी जलसे करा करी जो 50-50 हजार 1-1 लाख पर खतीब बुलाए जा रहे हैं, जलसे में रिक्शे वालों से 10-10 रुपये मांग रहे हैं। अबे तेरे बाप का पैसा है कि हरामखोरों को 1 लाख को 50 हजार दे रहा, एडवांस उनके अकाउंट में डाल रहा, तब उन मक्कारों को बुला रहा जिनकी तकरीर खुदा की कसम रकम पर आए हैं बोलने के लिए, उनकी तकरीर में जाना नाजायज, उनका सुनना नाजायज। उन जलसों में जिसमें पैड मुकर्रिर बुलाए जाए, पैड नातख्वां बुलाए जाए, अल्लाह की कसम उन जलसों में उनकी नातों को, उनके कलाम को सुनना नाजायज और अमल करना तो दूर की बात, वहां जाना ही नहीं चाहिए। ये दिन इतनी आसानी में मिला? ये साहबा इकराम से पूछिए, मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी मशक्कत बज़ाहिर उठाई, साहबा के पैरों में छाले पड़ गए हैं, करने वाले काम कर गए, पैदल चल कर दीन का काम किया, अल्लाह के वलियों ने काम किया, ताबईन तबे ताबईन ने मेहनत की, साहबा इकराम ने मेहनत किया, हजार जतन किए, तब जाके चूल्हे पे चढ़ी हांडी हरामखोरों को लंगर दिखाई देता है।